بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج افطاری کا ٹائم ہے اور افطاری میں سوپ بنانے والی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انین کاٹ رہی ہوں میں سینڈوچ کے لیے، کیونکہ سینڈوچ بھی بنانے کا ارادہ تھا۔ سینڈوچ ہبہ بنا رہی تھی تو میں اس کے لیے انین کاٹ رہی ہوں۔ یہاں پہ وائٹ انین لیے ہیں تو اس کو چاپ کر کے تو چکن اور سب کچھ مکس کر کے تو وہ کوکنگ کے لیے رکھ دیں گے۔ ساتھ میں سوپ، کیونکہ میرا تھوڑا سا گلا جو ہے وہ خراب تھا تو اس وجہ سے میرا دل کیا کہ میں آج سوپ بنا لیتی ہوں۔ 600 گرام کا میں نے چکن لایا ہوا تھا تو اس کو میں نے ہاف جو ہے نا وہ کاٹ کے تو وہ میں نے ڈیپ فروز کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس کو میں نے نا کوک کر کے تو ابھی اس میں ساتھ ہی میں بھون کے سارا کچھ فرائی کر کے انین اور ٹماٹر وغیرہ سب پیوری وغیرہ سب کچھ ڈال کے تو اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ جلدی جلدی گزر جاتا ہے، تو اس لیے صرف کوکنگ کی طرف توجہ ہوتی ہے اور ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی میں تھوڑی بہت ساتھ میں ریکارڈنگ جو لگا لیتی ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ جو ویڈیو ہے نا وہ بھی بنتی رہتی ہے میری الحمدللہ سے۔ اور 3-4 دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا پتنگ بازی کا، اس کے بارے میں تھوڑا وہ کچھ کہنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو بہت بہت زیادہ نا افسوس ہوا، کیونکہ کچھ دن پہلے سے اس کی جو نیوز پہ تو چل رہی تھی کہ پتنگ بازی کی وجہ سے، ڈور کی وجہ سے جو آصف اشفاق جو ہیں ان کی گردن پہ ڈور پھرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور جو بھی فیملی پرسنز ہوتے ہیں، جو بھی جوان جہان لڑکے ہوتے ہیں، ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بائک کا تھوڑا سا کیئر کر لیں۔ ایک تو اوور سپیڈ کر کے چلاتے ہیں، دوسرا بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، اور پتنگ بازی کرنے والوں کو بھی بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے۔ تھوڑی دیر کی کھیل، تھوڑی دیر کا ان کا ٹائم پاس، تھوڑی دیر کی ان کی جو بھی انہوں نے جو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بیچ بیچ میں ایک ماں کا جوان جہان بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ رمضان کا مہینہ، اوپر سے اس کی 4 دن کے بعد شادی ہونے والی ہے، رمضان کے عید کے 4 دن کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی اب جو منگیتر تھی وہ بھی بیٹی بیچاری، چلو اس کو تو آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا، لیکن جو جوان بہنوں کا بھائی چلا گیا اس کے لیے کیا انسان الفاظ بولے اور کیا کہیں ان لوگوں کو جو لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے اپنے شوقوں کے پیچھے۔ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سعودیہ میں بھی یہ رجحان ہے کہ گاڑیاں جو وہ اوور سپیڈ سے چلاتے ہیں لوگ، ایک تو گاڑی اوور سپیڈ سے چلائیں گے، پاکستان میں بائک اوور سپیڈ سے چلاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جب عید الوطنی ہوتی ہے یا یوم تاسیس ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، بے شک عید ہی کیوں نہ ہو، تو جوان لڑکے جو ہوتے ہیں، بچے کم عمر جو بھی بچے ہوتے ہیں، ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ نکل جاتے ہیں اور گاڑیاں لے کے اوور سپیڈ پہ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچی کہ ان کے ماں باپ پیچھے جو ہیں، جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کیا گزرے گی۔ اگر ماں باپ ان کو منع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ تو ہمارا بوڑھا ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہمارے شوق کیا ہیں۔ تو اولاد کو بھی اس بارے میں نہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ میں بہت زیادہ کئی مرتبہ نا سوچ کر اس بات کے لیے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کیوں لوگ جو ہے، بچے جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں خود موٹر بائک جو وہ چلائی جاتی ہے اور موٹر بائک لے کر جاتے ہیں، 2-3 مرتبہ یہ حادثہ بھی ہو چکا ہے کہ گر چکے ہیں ہمارے گھر میں بھی، لیکن احتیاط پھر بھی نہیں ہوتی۔ بڑا بھائی بولے یا ماں بولے یا باپ بولے، کوئی بھی بولے تو بس ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اس چیز کا احساس بالکل نہیں کیا جاتا کہ سامنے والے کو کتنی تکلیف، کتنی اذیت دی جا رہی ہے۔ پڑھائی لکھائی یا شوق پورے کرنا، پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ نہیں دینا اور صرف ایسے کام کرنا جن سے کہ ماں باپ کو اذیت ملے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا وقت، ایسا دور آ گیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پہلے ماں باپ کو دیکھ کر جو ہے اولاد وہ اتنی خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو یہ بات بھی نہیں بتائی جاتی تھی کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، چپکے سے جانا اور چپکے سے واپس آنا، اور اپنی ہر بات کو راز رکھنا، اور اپنے ماں باپ کی شرم اتنی ہوتی تھی کہ خوف ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسا دور ہے کہ سامنے سب کچھ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تو ماں باپ کے دوست ہیں۔ ارے دوست ہوں تو ان کی بات کو سمجھو بھی نا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیا کرے بندہ۔ خیر، اس ٹاپک پہ بات کرنے لگے تو بہت زیادہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، بہت بحث بازی شروع ہو جاتی ہے پھر، تو
اب یہاں پہ سوپ جو وہ میرا ریڈی ہو رہا ہے. میں نے چکن بھی ڈال دیا ہے. میں نے اس میں جو لیمن تھا ایک وہ بھی ڈالا ہے اور تھوڑی سی ٹمیٹو پیوری ڈالی ہے. اور ہبا نے چکن کے اندر پیاز ڈالا تھا, کالی مرچ ڈالی تھی, تھوڑا سا کڑی پاؤڈر اور چائنیز سالٹ ڈالا تھا. تو سینڈوچ بنانے کے لیے وہ خبز بھی گھر پہ ہی بنا رہی تھی. اسمال خبز اس نے بنائے تھے بریڈ کی طرح. تو ابھی اس کے اندر میں تھوڑی سی دال, مسور کی دال, اور میں نے تھوڑا سا سوپ کا پیکٹ ڈالا تھا ہاف, کیونکہ فل نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے ساتھ میں اس کے کنور کیوب بھی ڈالی ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس میں نا یہ نہیں ڈالا, پورا پیکٹ نہیں ڈالا. ویسے اگر کنور کیوب نہ ڈالیں تو میں پورا پیکٹ ڈال دیتی ہوں, لیکن ابھی میں نے اس میں ہاف پیکٹ ڈالا تھا. 2 دن سے میں ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر پا رہی تھی کیونکہ عجیب ہی حالت ہوئی تھی, کچھ تھکن سی, کچھ عجیب سی حالت. رمضان کا مہینہ ہے نا, تو پھر عجیب. اور سسٹر کی بھی میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی جس کی وجہ سے اور زیادہ مجھے ٹینشن سی ہو گئی تھی. پھر ہاسپٹل کے چکر لگاتے لگاتے اسی چکر میں خود بھی انسان جو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. تو بس ایمان کی طبیعت سیٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے پھر میرا دماغ اس طرف لگا ہوا تھا, اور کچھ میرے پاس بھی کام تھا, تو اس وجہ سے. تو پھر آج میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو جو ہے اس کو میں ضرور اپلوڈ کروں گی. اور جتنے بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں ان سب کا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے, لائک کرنے کے لیے. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس پہ میں نے انڈیا سے آئے ہوئے گفٹس کا ذکر کیا تھا, تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے گفٹس تھے اور سب نے ویڈیو کو لائک بھی کیا. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ فیوچر میں نیکسٹ اچھی ویڈیوز جو وہ آتی رہیں گی. ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے اور تھوڑا سا ادھر ادھر کا کام ہوتا ہے, اور روٹین کچھ ایسی ہے کہ صرف سحری افطاری اور گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا اگر میں باہر جاتی بھی ہوں تو اتنی زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر پاتے کیونکہ کافی افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے, اور رات کا ٹائم ہوتا ہے تو رات کے ٹائم پہ کیا پھر ولاگز بنانا اور کیا ریکارڈنگ کرنی. جیسے مارکیٹس وغیرہ جائیں تو پھر ریکارڈنگ ضرور ہو جاتی ہے. یہاں پر جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اب اس کے لیے ٹماٹر, تھوڑی کیرٹ اور شملہ مرچ جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے. ساتھ میں فروٹ چاٹ بھی بنائی تھی اور سینڈوچ بھی ہو گئے تھے. کافی چیزیں بن جاتی ہیں, اور ابھی جو ہے نا کھایا نہیں جاتا افطاری کے ٹائم پہ. زیادہ چیزیں جو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہیں تو پھر کھائی نہیں جاتی ہے افطاری میں. پھر تھوڑی سحری میں تھوڑی افطاری میں ایسے ہی کام آتی ہے. تو بس یہاں پہ تھوڑی بہت وہی تیاری ہو رہی ہے. اور ہبا جو وہ اس کا بیٹر وغیرہ وہ ریڈی کر رہی ہیں. یہاں پہ سموسے جو کل کا قیمہ پڑا ہوا تھا اسی کے جو سموسے ہیں وہ فلنگ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں سینڈوچ جو ہے وہ بھی, کیونکہ قیمہ بنانے کے بعد سارے سموسے جو فرائی نہیں کیے تھے تو باقی جو بچ گئے تھے تو پھر وہ آج یوز کر لیے. ابھی 15 روزے الحمدللہ سے ہو گئے ہیں. جلدی جلدی سے رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا. آگے جو ہے وہ اور بھی کام باقی ہیں میرے. ابھی کپڑے جو ہیں وہ بھی اسٹچ کرنے والے پڑے ہوئے ہیں. ابھی اسٹیچنگ بالکل بھی نہیں کی, صرف ٹروزر جو ہے ان کو اسٹچ کر کے تو رکھ دیا, باقی کام ویسے کا ویسا ہی ہے. اور کچھ یہ میرے بازوؤں پہ تھوڑا سا انفیکشن ہوا ہے, وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے اس کے لیے آئل بھی منگوایا تھا, ابھی یوز کر رہی ہوں. تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے, لیکن اس کا ریویو بھی میں شیئر کروں گی. میں نے آئل جو ہے پہلے کریم ڈاکٹر سے لی تھی اور اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑا, لیکن اب میں نے یہ آئل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں. یہاں پر سموسے جو ہیں ان کے لیے بیٹر بنایا تھا ہبا نے پین کیکس کے لیے, تو وہی بیٹر جو ہے وہی اسی سے میں اس کو میں نے الگ سے نہیں آٹا جو مکس کیا تھا, کیونکہ اس کو سموسے کو پیک کرنے کے لیے تھوڑی سی وہ تھک سی آٹے کی جو لوئی ہوتی ہے وہ بنانی پڑتی ہے. تو میں نے وہی پین کیک کے لیے جو مکس کر کے رکھا تھا بیٹر, تو وہی اس کو لگا کے تو اس کو میں پیک کر رہی ہوں. جتنی دیر میں اس کا باقی کام ہو جائے گا, کیونکہ دوسرا کام بھی تھا, تو پھر ساتھ مل کے ہم تینوں بہنیں جو ہیں وہ مل کے کر لیتے ہیں افطاری ٹائم پہ. تو یہاں پہ یہ سموسے جو کیونکہ اوون میں رکھنے تھے تو اس لیے پھر اوون میں, کیونکہ پٹی جو ہوتی ہے اس میں بھی آئل ہوتا ہے, اور پھر آئل میں ڈال دو تو بہت زیادہ آئلی بن جاتے ہیں سموسے. تو اس وجہ سے نا اس کو مائکرو ویو کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایئر فرائی ہو تو پھر بھی اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن میں نے ابھی ایئر فرائی جو منگوایا نہیں. میرا موڈ تھا رمضان سے پہلے کہ میں آرڈر کروں, لیکن پھر بجٹ کی وجہ سے میں نے پھر منتھلی بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پھر میں نے ابھی آرڈر نہیں کیا. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں آرڈر کروں گی. یہاں پہ جو فلنگ ہے وہ اس میں فل کر کے سموسے جو وہ ریڈی ہو رہے ہیں. اور میرے چینل پہ کمنٹ بھی کیا کریں, مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو جو وہ کیسی لگ رہی ہے, اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں. اور اس سے کسی کا بھی نقصان تو نہیں ہوگا, لیکن کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے گا.
تو اس وجہ سے میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ ریسپی میں کمپلیٹ شیئر نہیں کرتی ہوں کیونکہ ریسپی جو ہے وہ پہلے جب میں چینل پہ اپنے ویڈیو ڈالتی تھی، جو میرا چینل بند ہوا ہے تو اس چینل پہ جب میں ویڈیوز پوسٹ کیا کرتی تھی تو میں اپنی کمپلیٹ ریسپی جو وہ شیئر کرتی تھی، تو بہت سارے لوگوں کو پسند بھی آتی تھی اور بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پسند آتی تھی۔ تو اب میں جو اب کمپلیٹ ریسپی تو شیئر نہیں کرتی ہوں، تو جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ میں ضرور اپلوڈ کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ سے بس ایسے رمضان جو گزر رہا ہے، کچھ سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، افطاری کے بعد میں اپنا تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، اور کام کرنے کے بعد میں پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور سحری کے بعد پھر عفیفہ کی جو کلاس ہوتی ہے قرآن کی، وہ کلاس پہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس یہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ ابھی سبزی جو ہے اس کی کٹنگ کر رہی ہے، بھائی اس میں تھوڑی شملہ مرچ اور کیرٹ جو ہے وہ کاٹ کے تو وہ ڈال رہی ہے، ساتھ میں ٹماٹر ہے اور کیوکمبر ہے، کھیرا، یہ ساری سبزیاں ہیں۔ اس بہانے سے چکن اور اس طرح سے سینڈوچ وغیرہ کچھ بنا لو، اس میں بقدونس بھی تھوڑا جائے گا، تو اس طرح سے سینڈوچ بنا لو تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ سینڈوچ کے ساتھ ساتھ سبزی بھی کھا لیتا ہے چکن کے ساتھ ساتھ، ورنہ خالی چکن کی جو ہوتی ہے نا، چکن ہی کھایا جاتا ہے، ویجیٹیبلز وغیرہ بچے نہیں کھاتے، نکال دیتے۔ پہلے تو عفیفہ سب کچھ نکال دیتی تھی اس میں سے، لیکن اب شکر ہے کہ وہ کیرٹ کھا لیتی ہے، ابھی بھی شملہ مرچ جو ہے وہ نکال دیتی ہے، جو صرف خالی کیرٹ کا ٹیسٹ اس کو ساتھ میں ٹماٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مکس کر دیا ہے، اور اس کا فلیور جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا آتا ہے۔ جو میدا گوندا ہوا تھا پیزے کے لیے، جیسے جو ڈو گوندی ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی اس میں مٹھاس ہوتی ہے، جیسے فلپینی ریسپی یا چائنیز ریسپی ہوتی ہے بالکل ویسے ہی، تو اس میں تھوڑا سا ہلکا سا میٹھا میٹھا سا ہو تو بہت ہی اچھے سے سینڈوچ لگتے ہیں، کیونکہ جو اسٹفنگ ہے وہ بھی، اور جو ویسے بھی اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے۔ تھوڑا سا کیچپ ڈالا ہے، ساتھ میں تھوڑی سی چیز جو کریم چیز ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ ہوگی، اور تھوڑی سی مائونیز، کیونکہ مائونیز جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑی سی اس میں کھٹی ہے، تو اس کا فلیور پھر بیچ میں بہت اچھا سا آتا ہے۔ سب چیزوں کا مکس جو ریسپی ہیں بہت ہی اچھی سی بن جاتی ہے، ماشاءاللہ سے اچھی کوکنگ کرتی ہے، بہت ہی اچھی ڈیلیشیس ریسپیز ہوتی ہیں، بس دیسی کھانے میں تھوڑی سی مار کھا جاتی ہے، دیسی کھانا جو ہے اس میں تھوڑا سا ہے مسئلہ، باقی عربک فوڈ جو ہے، جو بھی ڈیفرنٹ ریسپیز ہوتی ہیں ان میں بہت ہی اچھی کوکنگ کرتی ہے ماشاءاللہ سے ہبہ۔ اور ایمان جو ہے اس کا ہاتھ دیسی کھانوں میں تھوڑا سا اچھا ہے، وہ دیسی فوڈ جو وہ تھوڑا اچھا بناتی ہے، لیکن بہت کم کوکنگ کرتی ہے، وہ کوکنگ نہیں کرتی، کوکنگ میں کرتی ہوں یا پھر ہبہ کرتی ہے، ہم دونوں کا ہی کام ہوتا ہے، بس کٹنگ وٹنگ شاپنگ وغیرہ کچھ کرنا ہو، کچھ اوپر کے کام ہو تو وہ تھوڑے بہت جو وہ ایمان کر لیتی ہے، باقی ہم تینوں بہنیں ہی پورا جو ہے وہ کر لیتے ہیں الحمدللہ سے۔ ابھی یہاں پہ سوپ جو وہ ریڈی ہو گیا ہے، ہبہ نے توا رکھا تھا، توے کے اوپر بنانے والی تھی، لیکن پھر توا جو وہ ہٹا دیا، اس کے اوپر نہیں، توے پہ نہیں بنایا، کیونکہ میں یہاں پہ چکن جو ہے اس کو بوائل ہو چکا ہے، تو میں نے ابھی اس میں جو اوٹس ہوتے ہیں وہ ڈالنے تھے، تو میں نے پہلے چکن نکال لیا، چکن کو میں وہ تھوڑا سا باریک باریک کر لوں گی، تو اس کو باریک کرنے کے بعد میں پھر بیچ میں ایڈ کروں گی، میں ابھی شوفان جو وہ ایڈ کر رہی ہوں، اس میں
کارن فلور ایڈ نہیں کر رہے، مجھے اس کا فلیور اچھا نہیں لگتا. یہاں پہ سعودیہ میں زیادہ تر شوفان کا ہی سوپ جو بنایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ شوفان کا ہی سوپ ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. اور عربک فوڈ جو ہیں وہ سٹارٹنگ میں جب پاکستان سے کوئی نیا بندہ آتا ہے نا، تو تب اس کے فلیور جو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جب اس کی عادت ہو جائے تو پھر دوسرے کھانے جو وہ اچھے نہیں لگتے. اور ہمیں تو الحمدللہ سے 30 ایئرس تقریباً ہو چکی ہیں سعودیہ میں، تو اس لیے اب بالکل بھی کوئی دوسرا جو کھانا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، یہی جو ہے اچھے لگتے ہیں. کبھی کیرلا کی یا پھر وہ ہوتا ہے نا ڈوسا وغیرہ، وہ چیزیں فلیور کے لیے کبھی لے آتے ہیں، لیکن اس میں جو ہینگ کا فلیور ہوتا ہے نا، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. یہاں پہ فروٹ چاٹ جو وہ ریڈی ہو چکی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹینگ، کیونکہ آج کریم چاٹ نہیں بنائی، ڈیلی کریم چاٹ بنتی ہے، لیکن آج جو ہے اس میں ٹینگ تھوڑا سا ڈالا ہے، تھوڑی سی چینی ڈالی ہے، ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے، چاٹ مسالہ ڈالیں گے. ٹینگ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جو فروٹ جوس ہوتا ہے نا وہ ڈال سکتے تھے، لیکن میرے پاس ابھی ٹینگ تھا، تو میں نے اس لیے میں نے کچھ کہا کہ اس میں ٹینگ ڈال دیتے ہیں. ساتھ میں جامع شری ہے، اس میں تک پلنگے ڈال کے تو وہ بنا لیں گے. شیعہ سیڈ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ابھی تک پلنگے جو ہیں وہ میں نے ڈپ کیے تھے پانی کے اندر. یہ بھی انسٹنٹ جو کیا تھا، کیونکہ پہلے سے مجھے یاد نہیں تھا، تو اس کو بھگو کے نہیں رکھا تھا، تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے نا اوون میں رکھ دیا اس کو 2 منٹ کے لیے. اور چاٹ میں تھوڑی سی چینی جو وہ زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ مائنڈ سے بالکل ہی اسکپ ہو گیا تھا، ایمان کے دماغ سے نکل گیا تھا کہ اس کے اندر ویسے بھی شوگر ہوتی ہے، اس لیے خالی ٹینگ ڈال لیتے تو وہ صحیح رہتا، لیکن وہ تھوڑے سے ساتھ میں چینی بھی ڈال دی تھی، تو تھوڑا سا فلیور اس کا نا مٹھاس زیادہ ہو گئی تھی، لیکن گزارے کے مطابق صحیح ہو گیا تھا. اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس وجہ سے نا مائنڈ میں سے اسکپ ہو جاتا ہے. اور افطاری کے ٹائم پہ بالکل بھی چیک بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا چیز تیز ہوگی کیا کم ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہاں پہ جو ساتھ میں ابھی اوون میں خبز ہے وہ بنا رہی ہے، ساتھ میں اوون میں رکھے ہوئے مائکرو ویو کے اندر سموسے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی کوک ہو چکے تھے، اب ان کو بھی نکال لیں گے. تو جو خبز ہے وہ بھی بنا رہی تھی، تو اس کو بھی اوون میں رکھا ہوا تھا، دونوں کام جو ایک ساتھ چل رہے تھے، تو اس لیے پھر جلدی جلدی سے ہم نے سموسے جو وہ نکال لیے. تو ان کو نکال کے تو تاکہ تو ان میں فلنگ جو ہے وہ ایمان کر رہی ہے، ابھی اس کی فلنگ یہ کر لے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو دوسرے کام ہے میں اتنی دیر میں باہر سفرہ ڈال دیا ہے، سفرہ ڈال کے تو باقی چیزیں جو وہ ساتھ ہی ساتھ رکھ رہی ہوں، ساتھ رکھ کے تو اتنی دیر میں جو سینڈوچ ہے وہ ساتھ میں پین کیک جو وہ بھی بن رہے ہیں. پین کیک کو ہاف کوک کیا تھا کیونکہ قطائف بنانے تھے، فرائی کرنا تھا اس کو. ساتھ میں مٹھائی آئی ہے، اور یہاں پہ ہمارا سفرہ جو لگ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں ابھی اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں. دعا میں یاد رکھیں اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.